اس سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کے ادوار کے تعلق سے بات بتائی کہ بعد میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو جھوٹی باتیں کہیں گے. آپ نے ایسے لوگوں سے بچنے کے لیے کہا. کیا فرمایا آپ نے؟ امام مسلم نے روایت نقل کی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یکون فی آخر الزمان دجالون کذابون. آخری زمانے میں بعد کے دور میں ایسے لوگ آئیں گے، ایسے لوگ ہوں گے. کیسے لوگ؟ دجالون کذابون. دجالون دجال کی جمع ہے، کئی دجال آئیں گے. وہ دجال کون سا ہے؟ وہ مسیح دجال ہے، وہ ایک خاص ہے. اس کے علاوہ بھی دجال ہوں گے. وہ کون سے دجال؟ دجال کے معنی کیا ہے؟ دجال کے معنی ہے فریب، دھوکہ کرنے والا، دھوکہ دینے والا. تو دھوکہ دینے والے بعد کے دور میں آئیں گے. کذابون، جھوٹے، دھوکے باز. یاتونکم من الاحادیث بما لم تسمعوا. وہ تمہارے پاس ایسی ایسی حدیثیں لے کر آئیں گے جو تم نے سنی تک نہ ہوں گی. انتم ولا آباؤکم، تم نے بھی نہیں، تمہارے باپ دادا نے بھی نہیں. فإیاکم وإیاہم، خبردار تم ان سے بچ کے رہنا. لا یضلونکم ولا یفتنونکم، ایسا نہ ہو کہ کہیں وہ تم کو گمراہ کر دیں، ایسا نہ ہو کہ کہیں وہ تم کو فتنے میں مبتلا کر دیں. اب کوئی آدمی سوچے گا کہیں یہ آپ ہی لوگ تو نہیں کہ ہمارے باپ دادا نے تو حدیث سنی نہیں اور یہ ہم کو ایسی حدیث ہے. اچھا دیکھو آ گئی مسلم میں حدیث، اور لوگوں نے بیان کیا ہے اس طرح سے کہ دیکھو یہ مسلم میں حدیث آئی ہے، یہ اہل حدیث وہی ہیں جو حدیث میں جن کے بارے میں آیا ہے. تمہارے باپ دادا نے بھی حدیث نہیں سنی، وہ حدیثیں تم کو لا کے بیان کریں گے. تو یہاں پر باپ دادا کا اس اعتبار سے ہے کہ شروع سے کہیں وہ ہے ہی نہیں، وہ نئی نئی حدیثیں. اس لیے شروع میں کیا بیان ہو رہا ہے؟ دجالون کذابون، یہ جھوٹے ہوں گے. اور اوپر تک اس کا سلسلہ کہیں ہوگا ہی نہیں، وہ ایسی ایسی حدیثیں بیان کریں گے. تو تم کیا کرنا؟ ان سے بچ کے رہنا، کہیں وہ تم کو گمراہ نہ کر دیں، کہیں وہ تم کو فتنے میں مبتلا نہ کر دیں. تو بھائی کسی کے باپ دادا نے اگر حدیث نہیں سنی ہے تو اس سے وہ چیز جھوٹی نہیں ہو جاتی ہے، کیونکہ اس کے باپ دادا کے، اس کے باپ دادا کے، اس کے پہلے ساری امت میں اتنے بڑے بڑے محدثین گزرے ہیں، انہوں نے وہ حدیث سنی. ہم کیا ایسی حدیثیں بیان کرتے ہیں کہ چلو آج ایک نئی حدیث بیان کرتا ہوں اپنی طرف سے بنا کے. تو کچھ شعر شاعری نہیں ہے کہ ہم اپنی طرف سے بنا کے پیش کر رہے ہیں. جو حدیثیں ہم بیان کرتے ہیں اس کے بیان کرنے والے کون ہیں؟ آج سے ہزار سال پہلے کے محدث ہیں، اور انہوں نے ان کے بعد ان سے پہلے سنا. تو یہ چیز پرانی ہے، نئی نہیں ہے. یہ چیز کیسی ہے جو ہم بیان کر رہے ہیں وہ پورا. اب یہ حدیث کسی نے اگر نہیں سنا ہے کسی کے باپ دادا نے، تو یہ حدیث بھی تو پھر جھوٹی ہو جائے گی، نعوذ باللہ. تو کسی کے باپ دادا کا علم ہونا یا نہ ہونا اس سے یہ مراد نہیں ہے. یہاں مراد یہ ہے کہ یہ پہلے اس کا کوئی وجود نہیں تھا اور پھر نئے سرے سے کوئی آدمی نئی نئی باتیں بنا کے بیان کر رہا ہے، تو یہ چیز معتبر ہے نہیں ہے. لیکن جو چیز پہلے تھی پھر لوگوں سے اس کا علم ان کے پاس نہیں رہا، کچھ لوگوں میں وہ محدود رہا کیونکہ لوگوں نے حدیثیں بیان کرنا ہی چھوڑ دیا، صرف تبرک کے لیے کچھ کتابیں پڑھنا شروع کر دی. سیلاب آیا تو بخاری پڑھ رہے ہیں، طوفان آیا تو بخاری پڑھ رہے ہیں، وبا پھیلی تو بخاری پڑھ رہے ہیں. تبرک کے لیے ایک دور ایسا بھی گزرا ہے، ایک دور ایسا بھی گزرا ہے کہ لوگ محض تبرک کے لیے صحیح بخاری پڑھا کرتے تھے. جیسے آج پڑھ لیتے ہیں کوئی مر گیا تو قرآن خوانی ہوتی ہے اس کی، تو ویسے بخاری بھی پڑھی جاتی تھی مصیبت کے اس میں. تو اس کا علم بس رسمی ہو گیا تھا، لفظی قرأت اس کے لیے کافی ہوتی تھی، اس کا فہم، اس کے علوم اور اس کی تفصیل، اس کے احکام نہیں تھا. تو لوگوں سے وہ چیز نکل گئی. پھر بعد کے دور میں کسی کو حدیث وہ نہیں معلوم ہے تو ہو سکتا ہے کوئی آدمی کہے تو حدیث ہم نے سنی نہیں، حالانکہ وہ بخاری اور مسلم کی ہوگی تو اس سے وہ جھوٹی نہیں ہو جاتی ہے. یہاں مقصود یہ نہیں ہے، مقصود یہ ہے کہ پہلے اس کا وجود نہیں تھا، بعد کے لوگ ایسی بیان کریں گے چیزیں جو بعد میں ہیں، پہلے نہیں تھی. لہٰذا آپ نے کیا فرمایا؟ فَإِيَّاكُمْ وَإِيَّاهُمْ، خبردار ان سے تم بچ کے رہنا.
دو چیزیں آپ نے یہاں بیان کی، لا یضلونکم ولا یفتنونکم، کہیں وہ تم کو گمراہ نہ کر دیں، کہیں وہ تم کو فتنے میں نہ ڈال دیں۔ جھوٹی حدیثوں سے دو میں سے ایک بات ہو سکتی ہے، غیر معتبر حدیثیں دو میں سے ایک اثر انسان کے دین پر ڈال سکتی ہیں، یا تو اس کو گمراہ کر دیں گی، یا تو وہ اس کو دین کے سلسلے میں کنفیوز کر دیں گے، یا تو وہ مانے گا یا تو نہیں مانے گا۔ مانے گا، دین سمجھ کے زندگی بھر عمل کرتا رہے گا اور گمراہ ہو جائے گا، جیسے آپ نے اس کے بارے میں بھی کہا کہ ایسے لوگ آئیں گے جو بغیر علم کے فتویٰ دیں گے، خود بھی گمراہ ہوں گے، دوسروں کو بھی گمراہ، تو ان کی ماننے سے لوگ کیا ہو جائیں گے؟ گمراہ۔ اس لیے کئی بدعات، خرافات اور عقائد والی بھی حدیثیں ہیں کہ سب سے پہلے اے جابر تیرے نبی کا نور اللہ نے بنایا، اور اس طرح کی کتنی، میں آسمان و زمین میں نہیں سماتا ہوں لیکن مومن کے دل میں سما جاتا ہوں، تو دیکھو اللہ کہاں ہے؟ میرے دل میں۔ تو اس طرح کی جھوٹی باتیں صوفیوں نے گھڑ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جوڑ دی۔ اب ماننے والے، الشیخ فی قومہ کالنبی فی امتہ، شیخ اپنی قوم میں ایسا ہوتا ہے، شیخ بزرگ جو جیسے نبی اپنی امت کے لیے ہوتا ہے۔ کیا نہیں گھڑا لوگوں نے، کیا نہیں گھڑا۔ تو اب ایک آدمی اس کو پاؤں چومنا، یہ کرنا وہ کرنا، ساری چیزیں، کبوتر پالنا، بیٹے کا نام محمد رکھ کے سوچنا کہ میری اور 10 نسلوں کی مغفرت ہو گئی، بہت ساری چیزیں لوگوں نے کر دی ہیں، جھوٹی حدیثیں گھڑ دی ہیں۔ اب ایک آدمی اس کو مان کے دین سمجھ کے زندگی بھر عمل کر رہا ہے، تو یہ کیا ہو گیا؟ گمراہ ہو گیا۔ دوسرا وہ آدمی ہے کہ جس کی سمجھ میں حدیث نہیں آ رہی ہے، کیونکہ ایسی بات ہے وہ کہ نبی کی شان کے خلاف ہے۔ اب وہ آدمی اس بات کو، جھوٹی بات ہے، اب ایک طرف تو اس کو بتایا جا رہا ہے یہ حدیث ہے، ماننا پڑے گا تم کو، نہیں تو کافر، اور وہ بول رہا ہے ایسی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سرزد ہو ہی نہیں سکتی ہے، کدو کو بغیر ذبح کیے مت کھاؤ، حدیث ہے ایسی حدیث۔ ابھی میں بتاؤں گا آپ کو آخر میں حدیثیں کون کون سی ہیں۔ کدو کو بغیر ذبح کیے، تو آدمی بسم اللہ اللہ کیسا، کدو شریف، تو اب آدمی سوچے گا ذبح کروں کہاں سے، اس کو، اس کی گردن کہاں ہے، اس کی گردن کہاں ہے، اس کا خون کہاں ہے۔ آدمی سوچے گا نبی کی بات نہیں ہو سکتی ہے، لیکن اس کو بتانے والے کیا نبی کی بات پہ شک کرتا ہے، کافر کہیں گا، تو وہ آدمی سوچے گا کہ نبی کی بات ایسی کیسی ہو سکتی ہے، وہ دھیرے دھیرے کیا ہوگا، یہ نبی کی بات غلط بھی ہو سکتی ہے، تو وہ نبی کے نام سے بتائی ہوئی بات غلط ہو سکتی ہے کہ بجائے نبی کی بات ہی غلط ہو سکتی ہے کی طرف جائے گا، باقی حدیثوں کا بھی انکار کر دے گا، تو لیکن نہیں چاہیے ہم کو نبی کی بات، کرے گا کہ نہیں۔ کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو پڑھے لکھے ہوتے ہیں، ان کی سمجھ میں بہت ساری چیزیں نہیں آتی، حالانکہ وہ جھوٹی حدیثیں ہوتی ہیں، بولتے ایسا کیسا ہو سکتا ہے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے، لہٰذا وہ پوری حدیثوں کا بلکہ اسلام کا انکار کر دیتے ہیں۔ اور بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں، بیماری لے کے گھومتے، کسی کو بتاتے نہیں ہیں، ان کے دل میں ہمیشہ ہوتا ہے کیا اپنا اسلام ایسا کیسا، کیا کیا ہے اسلام کے اندر، لیکن واقعی وہ اسلام نہیں ہوتا ہے، وہ جھوٹی جھوٹی حدیثیں ہوتی ہیں، غیر اسلامی رسمیں ہوتی ہیں، بدعت اور خرافات ہوتی ہیں، اس کو اسلام کے نام پہ لوگ سمجھ رہے ہوتے ہیں، وہ اسلام نہیں ہوتا ہے، لہذا وہ اسلام کے بارے میں شک میں پڑ جاتے ہیں کہ ایسا کیسا دین ہے یہ۔ تو جھوٹی حدیثوں سے یہ دو نقصانات ہو سکتے ہیں، ایک تو مان کے آدمی گمراہ ہو جائے، اور دوسرا یہ کہ اس بات کی وجہ سے وہ کنفیوز ہو جائے اور اس کو شک ہو جائے اصل دین کے اندر۔ اسی لیے آپ نے کیا فرمایا کہ فَإِيَّاكُمْ وَإِيَّاهُمْ لَا يُضِلُّونَكُمْ وَلَا يَفْتِنُونَكُمْ، خبردار ان سے بچ کے رہو، کہیں وہ تم کو گمراہ نہ کر دیں اپنی باتوں میں لا کر، کہیں وہ تم کو فتنے میں نہ ڈال دیں۔ فتنہ کیسا؟ آدمی کنفیوز ہو جائے، کیا کروں کیا نہیں، صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، سارا دین خلط ملط ہو جائے، اس کو سمجھ میں نہیں آئے، تفریق ختم ہو جائے صحیح غلط کی، اور سارے دین کے بارے میں شک میں پڑ جائے۔ لہٰذا اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اس میں ایک جملہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے جس پر علم اسماء اور رجال کی بنیاد کہی جا سکتی ہے۔